چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ دن کے 12 بجے سے لے کر سپہر تک دنیا اور زمین پر انتہائی گھنی تاریکی چھا گئی۔ دنیا کی روشنی کو رد کر کے دنیا نے کائناتی روشنی کی علامت سورج کو گنوا دیا۔ بیت لحم جہاں یسوع رات کو پیدا ہوا تھا، وہاں رات کے وقت آسمان روشنی سے جگمگا اٹھا تھا، اور کلوری کے مقام پر جہاں یسوع دوپہر کے وقت حالت جان کنی میں تھا، آسمان روشنی سے محروم ہو گیا۔ صدیوں پہلے عموس نبی نے کہا تھا، اس روز ایسا ہوگا، مالک خداوند کا فرمان ہے کہ میں سورج کو دوپہر ہی کو غروب کر دوں گا اور روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ ہمارا نجات دہندہ یسوع اپنے دکھوں کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یسوع کے جسم کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ بخار اور درد کی شدت نے اس کے جسم کی طاقت کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کانٹے جو زمین کی لعنت سمجھے جاتے ہیں، یسوع کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ چاروں جانب انتہائی خوفناک قسم کی خاموشی پھیل گئی۔ جب یہودا اسخریوتی ایک گروہ کے ساتھ یسوع کی گرفتاری کے لیے گتسمنی باغ میں آیا تو یسوع نے کہا کہ اس کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تاریکی کے بارے میں بھی اظہار کیا۔ لیکن یہ تاریکی صرف اس بات کی علامت نہیں تھی کہ لوگ اس روشنی کو باہر نکال رہے تھے جو دنیا میں آئی تھی، بلکہ وہ خود خداوند یسوع مسیح کو رد کر رہے تھے۔ اب دکھ اور درد یسوع کے جسم میں سے گزر کر اس کے ذہن اور روح میں داخل ہو گیا۔ تبھی تو یسوع نے بلند آواز سے چلا کر کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اپنی مصلوبیت اور دکھ کے ان لمحات میں یسوع داؤد کا وہ زبور دہرا رہا تھا جو کہ یسوع کے حوالے ہی سے سینکڑوں برس پہلے تحریر کیا گیا تھا۔ بہت سے بیل مجھے گھیرے ہوئے ہیں، باشانی سانڈ میرے چاروں طرف ہیں، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے شیر کی مانند مجھ پر منہ بسارتے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہایا ہوا ہوں اور میری سب ہڈیاں اکھڑی ہوئی ہیں۔ میرا دل موم کی طرح ہو گیا ہے اور میرے سینے میں پگھل جاتا ہے۔ میرا گلا ٹھیکرے کی طرح خشک ہو گیا ہے اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی ہے، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا ہے، کیونکہ بہت سے کتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ بد کرداروں کا گروہ میری چاروں طرف ہے، انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھید ڈالے ہیں۔ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور خوش ہو کر للکارتے ہیں۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں۔ اس زبور سے یسوع کے دکھ اور تکلیف کا برملا اظہار ہوا تھا، اور پھر یسوع کے اس احساس تنہائی کا بھی جو اس نے صلیب پر محسوس کیا تھا۔ یسوع نے اپنے آسمانی باپ کو پکارا، لیکن تنہائی کے اس احساس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ یسوع کی انسانی فطرت اس کی الہیاتی فطرت سے
جدا ہو گئی تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ گناہ کے جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ اثرات یسوع نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کیلوں سے چھدوا کر حاصل کیے۔ اس طرح گناہ کے ذہنی اور روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد خدا سے جدائی اور تنہائی ہے۔ انسان نے خدا کو رد کیا اور اب وہ اپنی تردید اور تنسیخ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ انسان خدا سے دور ہٹ گیا اور اب یسوع اس دوری کو مٹانا چاہتا ہے۔ زمین یسوع کی صلیب کو اوپر اٹھا کر اس سے دستبردار ہو گئی تھی۔ آسمان پہلے ہی تاریکی اوڑھ کر یسوع سے دستبردار ہو چکا تھا۔ پھر بھی ان دونوں کے درمیان دوری ہونے کے باوجود یسوع نے دونوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ یسوع کی اس کرب انگیز چیخ میں وہ تمام محسوسات تھے جو انسانی دلوں سے ابھرتے ہیں۔ اس میں ایک ملحد، گناہگار اور منفی سوچ رکھنے والے ہر اس انسان کی چیخ تھی جو جسم کی محبت سے پرے نہیں سوچتے، کیونکہ عدم محبت جہنم ہے۔ یسوع نے اپنے تمام الفاظ اور اقوال کے احوال سے الحیاتی ثالث کا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے اس نے تمام گناہگاروں کی عمومی طور پر معافی کی وکالت کی، اور دوسرے کلمے میں اس نے اپنی دوسری آمد کے حوالے سے اس انصاف کا ذکر کیا کہ جس کی بدولت وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ تیسرے کلمے میں وہ نجات یافتہ انسانیت کے لیے روحانی ممتا کا کردار بتا رہا تھا، اور اب چوتھے کلمے میں اس نے گناہگار انسانیت کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا۔ پرانے عہد نامے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو درخت پر لٹکایا جاتا ہے وہ ملعون ہے۔ انسانوں کے لیے خدا کے بڑے بڑے تحفے میں سے ایک تحفہ روشنی تھی، جو کہ خدا کے کلام کے مطابق تمام گناہگاروں اور ایمانداروں پر چمکے گی۔ لیکن گناہگاروں کے اپنے گناہگار دلوں کو خالی کرنے کی خاطر وہ اپنے لیے اس تحفہ عظیم کا انکار کرے گا۔ خدا کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب روشنی خلق کی گئی، اور تاریخ اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب چاند اور سورج روشنی دینا بند کر دیں گے اور ستارے تاریک ہو جائیں گے اور آسمان اندھیرا اوڑھ لیں گے۔ اس نے اپنے آپ میں تاریخ کے ان تضادات کو محسوس کیا۔ روشنی تاریکی میں آئی، مگر تاریکی نے روشنی کو قبول نہ کیا۔ بعض اوقات مرنے والا شخص اپنی زندگی کا خلاصہ دیکھتا ہے، اور یسوع نے بھی ان مخصوص لمحات میں روشنی پر تاریکی کی فتح دیکھی۔ بدی خدا اور انسان کے درمیان موجود تعلق کے ہر دھاگے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یسوع کی ذہنی اذیت اس کی جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تھی۔ یسوع کی چیخ بھی اس احساس کا نتیجہ تھی جو اس نے گناہگاروں کی جگہ پر کھڑے ہو کر محسوس کیا، لیکن یہ مایوسی کی آہ و بکا نہیں تھی۔ وہ روح جو مایوس ہو جائے کبھی بھی خدا کو نہیں پکارتی۔ دنیا میں سب سے بڑی ذہنی اذیت اور جسمانی بے ترتیبیوں اور بیماریوں کا سبب وہ دماغ، روحیں اور دل ہیں جو خدا سے خالی ہیں۔ آمین۔